یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں پروردگارا جو تیری عبادت کا حق ہے وہ علی سے ادا رہا۔ آپ آئیے دیکھیے، غور کریں، یہ مجالس درس عبرت دیتی ہیں، درس حکمت دیتی ہیں۔ یہ کربلا مکتب کمال ہے، یہ کربلا مکتب کربلا یقیناً شرافت کا مکتب ہے۔ یہاں انسان اگر بد کردار آتا ہے اسے یہاں سے کردار لے کے جانا چاہیے، بے نمازی آئے تو نمازوں کی گفتار لے کے جانا چاہیے۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، ہر پڑھنے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر سننے والے کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر نمازی کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ادادار کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا، ہر روز عاشورا کا دن ہے، ہر زمین کربلا کی زمین ہے، تو پھر یقیناً ہمیں غور کرنا ہوگا ہم اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، سنتا ہوں اور بعضوں کا دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کربلا میں ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے، کربلا میں ہوتے۔ بھئی آج آپ تم اپنی کربلا میں کیا کر رہے ہو دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنی نمازوں کے پیمانے میں خود کو تولنا شروع کر دو۔ دیکھنا چاہتے ہو ایک طرف صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یقیناً خود فقط یہ کہہ کر کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کریں۔ ہر عزادار کی، ہر نمازی کی ذمہ داری ہے وہ اپنے موجودہ کربلا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وقت کا حسین آئے اور ہمیں پکارے ہم بھی کوفیوں کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ اپنی آنکھوں کا خود حساب کیجئے، یہ آنکھیں جو مظلوم کربلا کے ذکر پہ روتی ہیں، یہ آنکھیں پاک کتنی ہیں؟ جب رونا بند کرتے ہو، ٹی وی کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہو، جب ارد گرد گھومتے پھرتے ہو، تو کیا کربلا فقط یہاں تک تھی ہے؟ تمہاری زندگی کے اندر بھی ہے؟ کیا کربلا آدھے گھنٹے کی عبادت کا نام ہے؟ یہ کربلا اسلوب حیات ہے۔ کربلا تمہاری پوری زندگی پر حاوی ہے تو تم حسینی ہو، اگر نہیں تو بخدا ہم ابھی حسینیت کی محفل اور دہلیز پر پہنچے ہی نہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ذکر مظلوم یہ مکتب کربلا ہم سے بہت کچھ تقاضے کرتا ہے۔ غور کیجئے، مظلوم کربلا آج میں اپنے ذمہ داران دوستوں سے نہیں کہتا، لیکن ہیں ایسے مقامات کے جہاں پر ممبر ہی سے صدائیں بلند ہوتی ہے کہ نماز کی ضرورت ہی نہیں، ذکر کربلا کافی ہے۔ ایک نعرہ لگائیں گے پل سے پار، ابے تم نعرہ لگاؤ گے پل سے پار، علی کیوں ہزار ہزار رکعتیں پڑھتے رہے؟ بھئی غور کرنے کی بات ہے، کربلا کے آئین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خود کو حسینی اور عزادار کہنے سے پہلے ذرا کربلا کے صرف 10 محرم کے دن کو غور سے دیکھو کہ جس کی ابتدا آذان علی اکبر سے، انتہا سجدہ شبیر سے۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لاڈلا، زخموں سے چور چور تھا زہرا کا لاڈلا، پھر بھی نماز دشت میں سید نے کی ادا، سجدے میں سر کٹاتا محمد کا چین کیوں، ہوتی نہ اتنی اہم تو پڑھتے حسین۔ اب غور کیجئے، کربلا کے اس تمام تر ماحول میں دیکھیے، کہیں اکبر کی لاش ہے، مگر کہیں حضرت عباس کی لاش ہے، بہنیں یزیدیت کی فوجیں گھیر چکی ہیں،
زینب جیسی عزت دار مستور موجود ہے، مگر مظلوم کربلا اپنے فریضے کو نہیں چھوڑ رہے۔ مظلوم کربلا نے آئین کربلا دے دیا ہے کہ کوئی حسینی ہو نہیں سکتا جب تک میری اکبر کی آذان اور میرے سجدے کو یاد نہ رکھے۔ اور آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ باتیں فقط کربلا تک محدود نہیں ہیں۔ آج پارا چنار اس وقت کا کربلا ہے، آج غزہ اس دور کی کربلا ہے۔ آج ہم پاکستان اور تمام کائنات دنیا میں غور کریں، ہم اپنے ان کربلاؤں کے ساتھ کیا برتاؤ کر رہے ہیں۔ خبر سنتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں، اقدام کیا کیا؟ ایسے ہی ہم کرتے کربلا میں، اگر ہوتے خبر سنتے اور چپ ہو جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نہیں کچھ کر رہا، آپ نے کیا کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ مجتمع نہیں ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ ذمہ داریاں اگلوں کی کندھوں پر ڈالنے کے بجائے آج میں گزارش کروں گا، آپ سے التماس کروں گا، بخدا اگر آپ کو محبت ہے اس مکتب سے، اگر آپ کو دکھ ہے مظلومیت مظلوم کربلا کی، اگر آپ کو جناب زہرا کی چادروں اور حجاب کا دکھ ہے ثانیہ زہرا کا، تو ذرا اپنے گھروں میں حجاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر آپ کو احساس ہے کربلا کا تو مشن مظلوم کربلا کو یوں رائے گا مت ہونے دو۔ آؤ، جیسے مظلوم کربلا کے جانثاروں نے نماز کی حفاظت کی ہے اور مظلوم کربلا نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے نمازیوں کی پہلی صف میں شمار کرے، آؤ آج عزاداری کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، اور یہ بھی ضروری ہے، کوئی عزادار اس وقت تک عزادار نہیں ہے جب تک وہ نمازی نہیں ہے، اور کوئی نمازی بھی اس وقت تک نمازی نہیں جب تک وہ عزادار نہیں۔ مظلوم کربلا کے ذکر یقیناً احیاء اسلامی کا نام ہے۔ مظلوم کربلا میں احیاء اسلامی اور تحفظ اسلام کے لیے آئے تھے۔ حسین کوئی مقدر اسلام نہیں تھے، حسین محافظ اسلام تھے۔ ذکر سنو سب درود پڑھ کر اور حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ آج اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ مت دیکھو وہ کون ہے، مت دیکھو یہ کون ہے، جہاں ذکر مظلوم ہوتا ہے خود کو متحد کرو، اکٹھے ہو جاؤ۔ دشمن کی سازش ہے تمہیں پارا پارا کر کے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم حسینی ہو آؤ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، یکجان ہو جاؤ۔ جب کسی حسینی پر کوئی آنچ آئے یوں سمجھو کہ تمہارے اوپر آنچ آئی ہے۔ جب یہ جذبہ بیدار ہو جائے گا تم اکٹھے ہو جاؤ گے تو پھر بخدا کربلا استعمار کو فنا کر دیتی ہے، کربلا وقت کے طاغوت کو فنا کر دیتی ہے۔ صرف ضرورت ہے تمہارے اتحاد کی۔ ذکر سنو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ دل پاک نگری ہے، یہاں ایک چیز آ سکتی ہے۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ کیا ہاتھ اس قابل ہیں اب مولا کو سلام کر سکیں؟ کیا آنکھیں اس لائق ہیں اب مولا کا دیدار کر سکیں؟ کیا کردار اس قابل ہے اب مولا کے سامنے جا سکیں؟ بس ہم ان ایام میں، ان دنوں میں اس لیے مجلس مظلوم کربلا میں آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم جانتے ہیں ہم خطا کار ہیں، ہم جانتے ہیں ہم بے آسرا ہو چکے ہیں، دوست چھوڑ چکے، تنہا رہ چکے۔ جب ہر طرف سے تنہائی گھیر لیتی ہے تو سفینہ نجات آواز دیتا ہے، سفینہ نجات پناہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ فرماتا ہے آؤ کربلا کی جانب، آؤ دستور حیات کی جانب، آؤ میں تجھے بتاتا ہوں اے زندگی کی تلاش میں بھٹکنے والوں، آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ بچے ہیں تو ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، جوان ہے تو آؤ میرے شہزادہ اکبر کی غلامی کر لو، مستورات ہیں تو آؤ جناب سیدہ کی غلامی کر لیں۔ آؤ اے عزاداران مظلوم کربلا، مظلوم کربلا کا ذکر سننے والوں، مظلوم کربلا میں